أشهد محمد وسلم. حي على حي على لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إنك حميد مجيد والفضل وبعث محمد النبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين گزشتہ جمعۃ المبارک کو اسی آیت کے ضمن میں آخر میں چند ایک باتیں بیان کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح اطاعت اتباع ضروری ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی ضروری ہے، پیغمبر علیہ السلام سے محبت بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک میں بھی کہیں کمزوری یا انکاری واقع ہوئی تو نہ صرف ایمان جاتا رہے گا، اسلام جاتا رہے گا، بلکہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی رد کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صرف آپ سے محبت کی ہے، اطاعت نہیں کی۔ پھر بات سمجھیں، ایمان لانا اور چیز ہے،
محبت اور اطاعت اور چیز ہے۔ سردار ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے اس پہ بحث نہیں، انہوں نے آپ سے محبت کی، بے پناہ کی، اطاعت نہیں کی جو شرط تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایمان کے ہم بھی قائل ہیں، ظاہر انہوں نے نہیں لائے تو باطن لے آئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ بخش دے یا تھوڑا عرصہ بعد بخشے۔ جوتا پہنایا جائے گا، جب چاہیں گے اتار دیا جائے گا، وہ جوتا تو اتار دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے ضمانت بنائی ہے نا، اس میں اطاعت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے۔ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس نے اطاعت تو بہرحال آپ کی ہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہے، جہاد کرتا رہا ہے، روزے رکھتا رہا ہے، اور اس کی پوری ٹیم، لیکن دل سے محبت نہیں تھی، تو اندر کا بغض جو ہوتا ہے نا کبھی کسی نہ کسی ذریعے باہر آ ہی جاتا ہے، تو وہ باہر آتا رہا اس کی زبان کے ذریعے۔ اللہ نے بھی آگاہ فرمایا، رسول اللہ نے بھی آگاہ فرما دیا، صحابہ بھی چکنے ہو گئے، لیکن چونکہ ایمان لایا تھا، اطاعت بھی تھی، محبت نہیں تھی، اللہ نے اطاعت بھی ریجیکٹ کر دی، ایمان بھی ریجیکٹ کر دی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ آپ ایسے لوگوں کے لیے جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، 70 جنازے پڑھا دیں، ہم نے نہیں بخشنا، کیونکہ ان کے دل میں محمد کی خالص محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس ٹاپک کو لے کر چل رہے تھے اس میں یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی محبت کے وعدے لیے گئے، اطاعت کے وعدے لیے گئے، ایمان لانے کے وعدے لیے گئے، انبیاء سے وعدے لیے گئے، پھر ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا۔ تو کئی ایک انبیاء کا ذکر ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور حیات میں، دور نبوت میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور اسی عمر میں، جس عمر میں اٹھائے گئے تھے، لے جائے گئے تھے، 33 سال یا 37 سال جو بھی بیان کی جاتی ہے، جوانی کی عمر میں، ان میرڈ تھے، اسی حالت میں دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، اور وہ نبی بن کے نہیں، امتی بن کے آئیں گے، یعنی ان کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، شک والا جملہ ہے۔ تو شک پیدا ہوتا کوئی پرانا نبی آ جائے گا، نبی تو پھر آ ہی جائے گا۔ تو یہ کہنا چاہیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی کا معنی یہ نہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی کا معنی ہے پرانا بھی نہیں آئے گا، نیا بھی نہیں آئے گا۔ اگر پرانے آئیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں، امتی بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں، اسی لیے میں نے لفظ بولا دور نبوت میں، وہ دوبارہ آئیں گا، وہ ان کا دور حیات ہوگا، دور نبوت نہیں۔
اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا. جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو پھر محمد کے امتی بن کے محمد کے امتیوں کو اکٹھا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دور نبوت میں اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں خطاب کیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسرائیل. عیسیٰ بن مریم جو مریم کے بیٹے، کسی نبی کا اللہ نے بن کے ساتھ نام نہیں لیا سوائے عیسیٰ بن مریم کے، اور نام بھی لیا تو مرد کا نہیں عورت کا لیا. اس بات کی بین دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، صرف والدہ ہے، والدہ سے ماں کے بطن اطہر سے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمۃ اللہ روح اللہ کا اعزاز بخشا. فرمایا اذ قال عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، صرف عورت کا بیٹا ہے جن کا باپ کوئی نہیں. تو جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ابن اللہ ہیں، اللہ ان کا باپ ہے، تو استغفر. اور یہ عقیدہ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اعلان کہتے ہیں دی سن آف دی گاڈ، جی خدا کا بیٹا ہے. خدا نے اپنے لخت جگر سے کہا استغفر اللہ. تو جب تک ایسے شرکیہ غلیظ عقیدے دنیا میں موجود ہیں، قرآن بھی تردید کر رہا ہے، قرآن کے ماننے والے بھی تردید کرتے رہیں گے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اس کو فرقہ وریت نہیں کہتے، یاد رکھیں. یہ فرقہ وریت نہیں ہے، ہر بات کو وہ فرقہ وریت بنا دیتے ہیں. یہ فرقہ وریت نہیں ہے، یہ توحید اور شرک میں امتیاز ہے جو مرتے دم تک اہل ایمان کرتے رہیں گے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، وہ صحیح لوگوں کا بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو صحیح لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. ہمارے چاند نہیں، اب تو چندو چاند ہو گئے ہیں، بڑے چند ورگے پتر جن کو بڑے چاؤ سے چند شیر بنا کے پال کے جوان کیا، اور وہ انگلش ویزے کے لیے، برٹش ویزے کے لیے، جرمنی سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے اب وہ جناب کرتے کیا ہیں؟ امریکہ جانے کے لیے، نیو یارک جانے کے لیے، واشنگٹن جانے کے لیے، اور بھی کئی نام ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاسپورٹوں پہ صاف لکھوا دیتے ہیں لو جی یہ کرسچین ہے یا قادیانی ہے، اور کہتے ہیں جی اوتھے جا کے بدلنا گے. تو واہ، دنیا کی نیشنلٹی لینے کے لیے تم جہنم کی نیشنلٹی لے رہے ہو. یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ مت اپنے ایمان کا بیڑا غرق. اور ہم بھی کہتے ہیں چل کونی گل، نوجوان ہے وہاں جا کے توبہ کر لے گا، مذہب بدل لے گا، وہاں جمہوریت ہے، مذہب بدلنے کی اجازت ہے. پر ایک دفعہ مذہب چینج ہوا، دوبارہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتا. اور اس دغا بازی سے مذہب چینج کرنا ویسے ہی حرام ہے. وہ تو بہت مجبوری ہو کہ گن پوائنٹ پہ اگر کوئی کہے کہ اپنا مذہب تبدیل کر لے، پھر بھی بہت زیادہ مجبوری کے عالم میں کو بندہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے یا حرام کھا لے، اس کی گنجائش ملتی ہے. تو دنیا کی خاطر اپنا دین ضائع نہیں کرنا.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا، اور بنی اسرائیل چونکہ محدود لوگ تھے، ایک قوم کا نام ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق جب اعلان کیا نا، تو پھر یہ نہیں کہا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کل کائنات کے انسانوں کو خطاب کیا۔ قل یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، جو بھی لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، یہ اس ریاست کے اس ریاست کے ہیں، یہاں کے وہاں کے رہنے والے، کالے گورے، شرقی غربی، اجمی عربی، پوری کائنات کے لوگ، قیامت تک کے لیے جب تک لوگ آتے رہیں گے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ سونے نبی دی تعریف سن کے تے سبحان اللہ کہہ دیو۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو کل کائنات کے نبی ہیں، تو اعزاز ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ جن کا لیڈر، جن کا قائد پوری دنیا کا قائد ہو، ان کے جو فالوور ہوتے ہیں، سپورٹر ہوتے ہیں، ووٹر ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، انبیاء کے جو امتی ہوتے ہیں، ان کو اپنے نبی کی شان پہ فخر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے جسے دنیا اور آخرت میں سب کا امام ہی بنا دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اور ہر نبی نے اپنی امتیوں سے خطاب کیا، ہمارے نبی نے کل کائنات سے خطاب کیا، میں تم سب کا رسول ہوں، سب نے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ کے گئے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میں تمہیں تورات کی باتیں بھی سناتا ہوں، میں تمہیں انجیل کی باتیں بھی سناتا ہوں، اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر جن کا نام احمد رسول اللہ ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں۔ جو عیسیٰ پیغمبر کو نبی مانتا ہے، اس پہ لازمی، واجب اور ضروری اور فرض ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے محمد اور احمد ایک ہی نبی کے دو نام، آسمانوں میں نام احمد، پہلے نبیوں کی زبان پہ احمد، اور آمنہ کے لال نے جب نام رکھا، آمنہ کے لال نے جب اپنا نام دنیا کو ظاہر فرمایا تو محمد کے نام سے ظاہر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا جان نے نام رکھا تھا، والدہ صاحبہ نے نام رکھا تھا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بعض بچے بڑے ہو کے نام چینج بھی تو کر دیتے ہیں۔ حضور نے اپنا نام جو ماں نے رکھا، دادا جان نے رکھا، اسے برقرار رکھا، کیونکہ اللہ نے بھی آپ کو محمد کے نام سے ہی پکارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد احمد آئیں گے۔ اب اس میں 2 منٹ کی بات ہے، یہاں مغالطہ دیا جاتا ہے، اور کئی میں نے پہلے بتایا جب تک یہ غلیظ عقیدے ہیں ہمیں تردید کرنی پڑتی ہے چاہ کہ ایمان والوں کی اصلاح ہوتی رہے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے، تو کہیں ہمارے ایمان والے جو بندے ہیں یہ کنفیوز نہ ہوں۔ کہتے ہیں جی اس احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، توبہ استغفر اللہ لعنت اللہ علیہ۔ اب اس کا نام جو اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے بڑوں نے جو نام رکھا وہ تو غلام احمد تھا، تو غلام کھا گیا کیونکہ غلامی نہیں نہ کی تو احمد ہی بن گیا۔ اب اس بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، ممکن ہے صحیح ہو، مناظرے تو چلتے رہتے تھے، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو مناظرہ یہ چل رہا تھا کہ احمد کون ہے؟ اس نے کہا تم تو غیر احمد ہو اور تم غلام احمد ہو۔ کہتا نہیں جی میں غلامی کر کر کے نا غلام احمد سے احمد بن گیا ہوں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو میرا نام ہے ثناء اللہ، میں تو اللہ کی ثنا بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ آ گیا ہوں، میں نے تو تمہیں بدبختہ نبی بنایا نہیں، تو تم کہاں سے نبی بن گئے؟ یہ ایک الزامی جوابات ہوتے ہیں جو مناظروں میں چلتے ہیں مد مقابل کو شکست دینے کے لیے۔ تو غلام احمد سے اس نے احمد یہ آیت پڑھ کے ثابت کیا، اس لیے میں نے بیان کیا ہے۔ اب بھی لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کر کر کے نا کوئی مجتہد بھی بن سکتا ہے، کوئی ولی اللہ بھی بن سکتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کر کے وہ رسول اللہ کی اطاعت کر کر کے وہ متقی پرہیزگار بھی بن سکتا ہے، وہ وقت کا کتب اور ابدال بھی بن سکتا ہے، اور اگر وہ اور زیادہ پارساں اور نیک ہو جائے اور اس کے رابطے ڈائریکٹ اللہ سے ہو جائیں تو وہ نعوذ باللہ نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو استغفر اللہ۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تو یہ مرزا قادیانی ملون زمانہ تک جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی اتنا نیک نہیں تھا جو اس نیکی کے درجے پہ فائز ہو کے نبوت کا دعویٰ کر لیتا، اسے ہی یاد آنی تھی نبوت۔ ان دنوں سختی سے تردید کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ 7 ستمبر 1974 کو ایک مارکۃ الآراء قانون پاس ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ کے فاضل جج نے، چیف جسٹس سمیت سارے بینچ نے بغیر کسی اختلاف کے 8-10 ججوں نے اپنے اپنے طور پہ پورا ہفتہ بحث مباحثہ کر کے اور ان کے بیانات لے کے ایک فیصلہ سنایا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ لاہوری مرزئی اور قادیانی مرزئی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتے ہیں یا محدث مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں، مسلمان کا سٹیٹس نہیں لگا سکتے، مسلمان کہلوا نہیں سکتے اور مسلمانوں کیسے عبادت گاہ نہیں بنا سکتے۔ اگر وہ قانون پاس نہ ہوتا تو ہر چوک دوسرے چوک میں ایک مرزا واڑہ بھی ہونا تھا جہاں مرزائیوں کے جمعے ہو رہے ہونے تھے، ادھر مسلمانوں کے ہو رہے ہونے تھے۔ کہتے ہیں جی قانون پاس کرانے کی فائدہ ہے، قانون پاس کرانے کا یہ فائدہ ہے کہ تمہارے بچے بچیاں مرزائی ہونے سے بچ گئے ہیں۔ مولوی کیا کرتے ہیں جی؟ مولویوں نے کچھ نہیں کیا، مولوی تمہارا ایمان بچاتے ہیں، مولوی تمہارا دین بچاتے ہیں۔ کیا کریڈٹ لیا مولویوں نے یہ قانون پاس کرا کے؟ کتنے محل چھت لیے ہیں، کتنے بلڈنگیں لے لی ہیں، کتنے مربع زمینیں جگیریں اپنے نام لگا لی ہیں۔ وہی مدرسوں میں رہنے والے، وہی وہ اپنی زندگی گزارنے والے سادگی والی، وہ تو قانون اس لیے پاس کرواتے ہیں دستور ساز اسمبلیوں میں
آئین اس لیے پاس کرواتے ہیں کہ محمد کا دین بغیر کسی ملاوٹ کی اگلی نسل تک پہنچا دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس معاملے میں علماء نے اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے یہ قانون پاس کروائے ہیں۔ صحابہ اکرام اہل بیت کے تحفظ کا اور ان کے ناموس اور عزت کا قانون پاس ہوا ہے 7 اگست کو پچھلے مہینے، وہ بھی 7 تاریخ تھی، یہ بھی یہ تاریخ ساز دن ہے۔ اور اس میں کیا ہوا ہے کہ کوئی بد زبان بدتمیز نہ صحابہ کے خلاف بول سکے گا نہ اہل بیت کے خلاف بول سکے گا، جو بھی بدتمیزی کرے گا قانون کے کٹہرے میں آئے گا۔ تو قانون بنانے کا فائدہ ہے، اس کی پرزور حمایت کرنی چاہیے، مخالفت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا لفظ بولا؟ احمد، اور احمد سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اب ہمارا تو ایمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن پاک کو آخری، حتمی، الہامی، لا ریب، بے شک اور قیامت تک کے لیے مکمل کتاب سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ کمی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ ہونا ہے، 30 پارے مکمل ہیں، اور جو اس میں لکھا حق اور سچ لکھا ہے۔ پھر قرآن مجید کی جو صحیح تشریح ہے وہ صحاح 6 کی احادیث ہیں، اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ قرآن مجید کی سب سے صحیح تشریح ہے، اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد تحت عظیم السما، آسمان کی چھت کے نیچے جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس پہ بھی سارے فرقوں کا اتفاق ہے، ساری جماعتوں کا اتحاد ہے۔ تو بخاری شریف میں کیا لکھا ہے؟ احمد کون ہے؟ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے بھی کئی نام ہیں، میرے بھی کئی نام ہیں۔ 2 نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، احمد اور محمد۔ احمد آسمانوں پہ، محمد زمینوں پہ۔ احمد پہلے انبیاء کی زبان پہ، محمد آخری نبی کی زبان پہ۔ ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد انا احمد۔ ایک سانس میں آپ نے 2 نام لیے، انا محمد انا احمد، میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احمد سے مراد حضور پاک کی ذات ہے، کسی اور کی نہیں۔ پھر فرمایا میرے اور بھی کئی نام ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو ہر دم کان لگائے بیٹھے رہتے تھے اور دل و دماغ کو روشن کیے بیٹھے رہتے تھے، کب حضور کچھ فرمائیں اور ہم اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے اگلی نسل تک پہنچا دیں۔ صحابہ نے یہ کیا ہے، صحابہ نے نبی پاک کا دین امت تک پہنچایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ ہے؟ اگر ان کا یہی کارنامہ کسی ایک صحابی کی ایک حدیث میں پورے وثوق اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، ممبر رسول پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک صحابی کی ایک حدیث جو انہوں نے خود آقا علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائی ہے، صحابی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک وتر والی حدیث، ہم اہل حدیث پڑھتے ہیں، بھئی ہے تو سارے اہل حدیث، سب کو اہل حدیث ہونا چاہیے، اہل سنت، ہم اہل سنت بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، سنت کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے۔ تو اہل حدیث چونکہ یہ ایک وتر زیادہ پڑھتے ہیں
اور باقی 3 پڑھتے ہیں. ویسے 3 کی جو ہے نا وہ کثرت کرنی چاہیے، زیادہ معمول حضور پاک کا 3 وتر کا ہی تھا. لیکن اگر یہ کہا جائے ایک نہیں ہے تو یہ غلط ہے، ایک بھی ہے اور وتر ہوتا ہی ایک ہے. یہ فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی سمجھا کریں. جمعے میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کوئی نہ کوئی بات سمجھ کے جائیں. اور سمجھنے کا معنی کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور عمل کریں. ہر ایک نئی بات پہ عمل کرنے سے اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں. کوئی ایک سنت آپ وہ جو پہلے نہیں اپنا رہے اب اپنانا شروع کر دی ہے، کوئی ایک گناہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک نیکی کا کام نیا کرنے سے جو نہیں کر رہے، اور ایک گناہ جو آپ کر رہے ہیں چھوڑنے سے اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بندہ اپنے آپ کو ایزی فیل محسوس کرتا ہے، وہ چینجیبل ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے، اور ظاہری بھی باطنی بھی تبدیلی. جب ہم اپنا آپ بدلیں گے نا تو اللہ بھی ہم پہ رحم فرمائیں گے. ہم تو اسی طرح ہیں جس کا جہاں دا لگتا ہے لگائی جا رہا ہے. رونا روتے ہیں پیٹرول پمپوں کا، اور ہم جہاں پہ نو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. ہم کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دینے کو تیار نہیں. ہم کسی کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دینے کو تیار نہیں. پارٹی آئی بیٹھی ہے، پیسے بھی اکاؤنٹ میں ہیں اور صاف انکار کر دیتا جی ہے نہیں. خدشہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کی بننا ہے. تو اگر تم اس کو نہ کر رہے ہو نا، ممکن ہے آسمان سے تمہیں نہ ہو جائے. تو مت ذلیل کرو محمد کے امتیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق کو پریشان نہ کرو، بلکہ مشکل ترین حالات میں تو دوسروں کا زیادہ فائدہ کرنا چاہیے، بھلا کرنا چاہیے. ہم مشکل حالات میں اور بے رحم ہو جاتے ہیں اور نفسا نفسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے نا وہ اپنی ذات تک محدود رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اپنی ذات کے خول سے باہر نکلو، اور صحیح معنوں میں جو ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے نا کہ یا وہ ایک وقت میں اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے، اور یا پھر وہ مخلوق خدا کا خدمت گار ہوتا ہے. ان دو حالتوں سے باہر مسلمان کی کوئی حالت نہیں. اس وقت آپ اللہ کی عبادت میں ہیں، اور اگر آپ باہر گھر جائیں گے تو اس وقت آپ گھر والوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، یا اپنے محلے داروں کی، یا اہل علاقہ کی، یا عام مسلمانوں کی. مسلمان بندہ کسی نہ کسی حوالے سے یا وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے یا مخلوق کی خدمت میں ہوتا ہے. اس سے باہر اس کی کوئی حالت نہیں ہے. تو اگر ہم یہ دو حالتیں اپنا لیں انشاءاللہ اللہ بھی ہماری حالت پہ رحم فرمائیں گے. غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ. جب کرونا پھیلا تھا اس وقت تو کاروبار بھی بند تھے، بچ گئے کہ نہیں؟ کتنے مشکل حالات تھے، تو وقت گزر ہی گیا ہے. دو طریقے ہیں آسانی کے، تجویز ہے، ممکن ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے. ایک تو ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. اگر کسی کے گھر میں 4-5 نیٹ کے موبائل چل رہے ہیں نا، ایک کر لیں باقی چاروں بند کر دیں. جو سربراہ ہے وہی رکھے جس کی ضرورت ہے. باقی جو نوجوانوں کو لے کے دیے ہوئے ہیں نا ویسے ہی شوقیہ سب کے بند کرا دیں. حالات ٹھیک ہوں گے پھر لے لینا. اور جو گھر میں 5-7 موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں نا ساری فروخت کر دیں. 1-2 رکھے ضرورت کے لیے، پیٹرول بھی بچے گا. اور ان کو جنہوں یہ ساری چال کھیلی ہے یہود و نصارہ نے، وہ جو بدبخت اور بدتمیز مسلمانوں کے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن ہیں، وہ ان چالوں سے ہمارا نقصان کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ہم بل ساڑ رہے ہیں کہ پھاڑ رہے ہیں کہ جلوس احتجاج کر رہے ہیں.
وہ تو ہمارے اس نیٹ کی کمائی سے عیش کر رہے ہیں اور پٹرول کی کمائی سے جناب موجیں مار رہے ہیں۔ انہیں میسج کب جائے گا؟ جب ان کا پٹرول فروخت ہونا بند ہو جائے گا۔ لوکل آیا جا کرو، پیدل عادت اپناؤ، تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ۔ ادھر دوسری تیسری گلی سے کوئی پیدل نہیں چلتا، وہ کہتا بھائی کیک مارو تے ہو جاؤ۔ بھائی تھوڑا سا اپنے حال پہ آپ بھی تو رحم کر لیں۔ اور اگر ہم نے 5-7 نیٹ ایک گھر کے بند کروائے نا تو پورے محلے سے کتنے نیٹ بند ہوں گے، پورے شہر سے کتنے نیٹ کنیکشن بند ہوں گے۔ تو ادھر وہ یہود و نصارہ جو بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کو خرابی اور بربادی کی طرف لے جانے کے لیے، وہ سارے کے سارے سر پکڑ بیٹھ جائیں گے کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہ میسج دو ان کو جو دینے والا ہے، تب ہمارے حالات سنوریں گے۔ اللہ سے بھی دعا کریں اور کچھ اپنے اندر بھی چینجنگ پیدا کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ 3 ویتر نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے، 7 نہیں، 9 تک آقا علیہ السلام نے پڑھے ہیں۔ ایک نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، ویتر ہوتا ہی ایک ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ تو وتر ہوتا ہی ایک ہے۔ اب اس وتر والی روایت کے راوی کون ہیں؟ میں نے پہلے کہا نا، ایک ہوتا ہے مفروضہ، ایک ہوتی ہے بنیاد۔ ہم مفروضوں پہ بات نہیں کرتے، بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ ایک وتر کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں شک کرتا ہے یا سن کے برداشت کرتا ہے، وہ ایک ویتر پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ اس کے راوی تو معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ ایک صحابی نے ایک حدیث بھی روایت کر دی تو ان کی نجات کے لیے، جنت کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ جو آقا کی زیارتیں کی ہیں وہ تو علیحدہ درجے ہیں نا۔ تو ہمارے نبی کا آسمانوں پہ نام احمد، زمینوں پہ نام محمد، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے 3 نام اور بھی ہیں۔ انا الماہی الذی یمحو بی الکفر، میں ماہی بھی ہوں۔ بچپن میں پڑھتے تھے ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا۔ ماہی کا معنی کیا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے کفر و شرک کو نکال کے ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ الماہی، فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے الذی یمحو بی الکفر، میرے ذریعے اللہ کفر کو آہستہ آہستہ نیست و نابود کریں گے۔ ایک وقت آئے گا پورے عرب کے اندر علم لہرائے گا تو محمد کے دین کا لہرائے گا۔ یہ پیشین گوئی آپ نے صحابہ کے دور میں فرمائی، فرمایا تمہاری زندگی میں یہ ہو کے رہے گا، اور ہو کے رہا۔ اور دوسری پیشین گوئی فرمائی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام میرے امتی بن کے آئیں گے نا، اس وقت پوری دنیا پہ علم لہرائے گا تو محمد کے دین کا لہرائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں آیتوں کی مطابقت ہو گئی۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔
ایک تو یہ آیت تھی. پھر اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی شان تو اس سے بھی بلند ہے، آپ صرف انسانوں کو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو انسانوں اور جنوں کا بھی امام بنا دیا ہے. یا معشر الجن والانس، معشر الجن والانس، انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، سارے فرشتوں نے سلام عرض کیا، فرشتوں کا بھی اللہ نے امام بنا دیا. اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ ہے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا الماہی، میرا نام ماہی بھی ہے، انا العاقب، میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب کا معنی یہ ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا پرانا نبی آ ہی نہیں سکتا. جو بھی ہوگا آقا کا امتی ہوگا. تو قیامت تک آپ آخری نبی ہیں. یہ قرآن آخری کتاب ہے، ہم آخری امت ہیں. فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جو آخری پیغمبر ہو. پھر فرمایا انا الحاشر، اخیری کر دی. انا الحاشر، اس کے بعد اس سے بڑا عہدہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا حاشر وہ ہوتا ہے الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کا دن ہوگا عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ، عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے. سارے انسان بھی، سارے جنات بھی، سارے فرشتے بھی، سارے ملائکہ بھی، سارے حور و غلمان بھی کھلے میدان میں کھڑے ہیں، صف در صف کھڑے ہیں. ایک بڑے منصب پہ، ایک بڑے عہدے پہ، ایک بڑے منصب پہ، ایک بڑے سٹیٹس پہ، ایک بڑے عہدے پہ سیٹ خالی ہوگی. سارے منتظر ہیں اللہ رب العزت کے بعد کس خوش نصیب کو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے. اللہ فرمائیں گے اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ لبیک یا اللہ، یا اللہ میں محمد، میں محمد. اللہ کو بھی پتہ ہے محمد کہاں ہے، محمد کو بھی پتہ ہے محمد کہاں ہے، امت کو بھی پتہ ہے محمد کہاں ہے. اللہ پوری کائنات کے سامنے اپنے نبی کا شان بلند کرنا چاہتے ہیں. آقا علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا جائے، مقام وسیلہ، مقام فضیلہ، مقام محمود. فرمایا اذان غور سے سنا کرو، جواب دیا کرو اور نماز کی تیاری کرو اور اذان کے بعد دعا پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن تمہارے نبی محمد کی شفاعت عطا فرمائیں گے. پڑھو گے نمازاں، 5 وقت کی نماز؟ کہو صاحب انشاءاللہ. جو پڑھتے ہیں وہ خشوع خضوع میں اضافہ کریں، اور جو نہیں پڑھتے وہ 5 مکمل کریں. جو پڑھتے ہیں وہ نفل و نوافل میں اور زیادہ اضافہ کریں. جو نہیں پڑھتے وہ 5 پوری کریں. گھر میں جو عورتیں نہیں پڑھتی انہیں ترغیب دیں، کیونکہ عورتوں کا سوال مردوں سے کیا جائے گا، وہ حاکم ہیں. تمہارے بچوں کا سوال تم سے کیا جائے گا، تم ان کے سربراہ ہو. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہم فیملی سسٹم بنا کے رہ رہے ہیں، ہر خوشی غمی پہ کٹھے جاتے ہیں، یہ طلب اور تڑپ ہو کہ ہم جنت میں بھی جائیں تو ود فیملی جنت میں جائیں. تو کیسے جائیں گے؟ جب سارے نمازی ہوں گے، سارے نیک ہوں گے، سارے فرما بردار، سارے صحیح معنوں میں حضور کے امتی ہوں گے. آقا علیہ السلام کو وہ مرتبہ ملے گا، آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کروائیں گے. سارے نبیوں کے سارے امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جس کے حق میں چاہیں گے قبول کر لیں گے، جس کے حق میں چاہیں گے ریجیکٹ کر دیں گے. یہ کلیہ غلط ہے. اللہ جس کے حق میں چاہیں گے قبول کر لیں گے، اللہ جس کے حق میں چاہیں گے رد کر دیں گے. نہیں،
اللہ نے یہ قانون نازل فرمایا ہے، جس نے اس کتاب پہ عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نبی پاک کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیں گے، اور جس نے قرآن کے خلاف زندگی گزاری، نبی پاک کے فرمان کے خلاف زندگی گزاری، اللہ بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے، محمد بھی اسی کی سفارش نہیں فرمائیں گے۔ تو آؤ عہد کریں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے مطابق نبی سلطان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔